السلام علیکم عزیز طلبہ، کلاس 9 کا جو مضامین کے سلسلہ ہے ویڈیو کا اور لیکچر کا، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامیات کے بارے میں، جو کہ کلاس 9 کے کچھ اسلامیات کی کتاب سے کچھ سوال جو امپورٹنٹ ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اسکرین پہ آپ کو کچھ سوالات دکھائی دے رہے ہیں جس کا تعلق قرآن حمید، فرقان حمید اور اللہ کی آخری کتاب، آخری الہامی کتاب کے بارے میں ہے، اور اس میں سے کچھ کوسچن کا انتخاب کیا گیا۔ عزیز طلبہ، اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے فرسٹ کوسچن، اساطیر الاولین، اس کا ترجمہ کرنا۔ تو پہلا کوسچن جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے وہ اساطیر الاولین، اس کا ترجمہ کریں۔ قرآن کی آیت ہے چھوٹی سی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے بارے میں، پہلے لوگوں کی تاریخ یا پہلے لوگوں کے بارے میں کہانیاں یا پہلے لوگوں کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے ان کے واقعات، اگر قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو ہم کو کوئی واقعات پچھلی امت کے بارے میں، پچھلے لوگوں کے بارے میں جو گزر گئے، مثلا قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری قوم نوح ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی ذکر اللہ کی طرف سے یا ہمیں یہاں تک آپ سلم کے تھرو ہم تک نہ پہنچتا۔ چونکہ قرآن کے اندر ایک ذکر کر دیا گیا ان کا، تو ان کو کہا گیا اساطیر الاولین۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی امتوں کے بارے میں جو قومیں گزر گئیں ان کے واقعات یا ان کی سابقہ تاریخ۔ نیکسٹ کوسچن آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، اور یہ کوسچن ہے کہ ان کے درج ذیل کے میننگ لکھیں۔ عزیز طلبہ، پہلا جو یہ سوال بھی آتا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے، ان کے میننگ لکھنے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے جی صلاتہم۔ تو صلات کس کو کہتے ہیں؟ صلات نماز کو کہتے ہیں، تو صلاتہم ان کی نماز۔ نیکسٹ کوسچن ہے واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کافر لوگ جب مختلف ہیلے بہانے بناتے تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور یہ پیغام بھی دیا کہ ان سے بہتر اللہ جو ہے وہ چال چلنے والا ہے، تو ان کے ہیلے بہانے سارے جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے اس پر مہر ثبت کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین جو ہے وہ چال چلنے والا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ینفقون۔ ینفقون کا مطلب ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون آیت بھی آئی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس میننگ جو آپ نے اس کا لکھنا ہے رجز الشیطان، اور یہ رجز کہتے ہیں نجاست کو، شیطان کی نجاست، یا اس کو ہم رجز شیطان کو پڑھتے ہیں، شیطان کی نجاست جو ہے اس کی میننگ میں لیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ ہم نے جو قرآن، کیونکہ اس لیکچر کا مقصد جو موضوعاتی مطالعہ ہے اس میں قرآن کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو قرآن سے اس کے جو امپورٹنٹ سوالات تھے جو کتاب کے اندر جو کورس سے متعلقہ ہیں ان کو لیا گیا ہے۔ تو پہلا کوسچن ہے کہ قرآن پاک یا تلاوت قرآن خاص طور پہ اس کے فضائل تحریر کریں۔ دیکھیں، پہلا جو اس کی فضیلت ہے قرآن پاک کی، قرآن کی تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی ہیں۔ تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا الف لام میم، جو سورہ بقرہ کی جو پہلی دوسری سورت کا پہلا لفظ ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو الف لام میم جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 الفاظ سے بنتا ہے، الف لام اور میم، تو ہر حرف کے بدلے یہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک دفعہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کہ اس سے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے جب پڑھتا ہے تو وہ دراصل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام کر رہا ہے، اللہ کلام کر رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس حساب سے یہ قرآن کی فضیلت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کی حفاظت کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا؟ دیکھیں، جب
چونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے کم و بیش 23 سال کے عرصے کے اندر یہ نازل ہوا. تو جب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے، اپنے کاتبین وحی سے، جو وہ لکھنے والے تھے ان سے وہ لکھوا لیا کرتے تھے، اور جب لکھوا لیتے تھے تو یہ کسی حد تک یہ محفوظ ہو جاتا تھا، اور وہ آپ اور اس کے علاوہ بہت سارے صحاب کو یہ قرآن مجید، اور جب آیت نازل ہوتی تو گریجولی تھوڑی تھوڑی کر کے وقفے کے دوران تو وہ آپ یاد بھی کر لیتے، آپ اور آپ کے اصحاب وغیرہ. تو اس طریقے سے یہ قرآن کی حفاظت جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مینٹین کر دی تھی. تو اس کا آنسر یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے، اپنے کاتبین وحی سے وہ آیات وغیرہ لکھوا لیتے تھے اور محفوظ کر لیتے تھے. اور 40 کاتبین وحی جو ہے حدیث کے اندر آیا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد کم و بیش 40 کے قریب ہے. اور اسی طریقے سے پھر اصحاب کو یہ جب زبانی بھی یاد ہو جایا کرتا تھا تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کے اندر آیت ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جب اللہ محافظ ہے تو اللہ نے آپ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ذریعے یہ اہتمام کر دیا تھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا تھا. اصحاب اس کو یاد کر لیتے، اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیتے، یا کسی بھی جگہ پر لکھ لیا جاتا. عزیز طلبہ، نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے سامنے، کوئی قرآن پاک کو مکمل ضابطۂ حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے، نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ بنی نوع انسان کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی وہاں پہ رکھی ہے اور رہنمائی موجود ہے. چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے اس کا تعلق مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو، عقیدے سے ہو. کیونکہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. یاد رکھیے گا پورے قرآن کا یہ 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، ان کے اندر اس کا مکمل جو موضوع ہے وہ انسان ہے. چونکہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، زندگی کے گزارنے کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے اور مختلف پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی رکھی ہے. تو اس کا جو آنسر ہوگا کیونکہ قرآن مجید زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. اس میں خیر و شر کا ذکر بھی ہے، اس میں حلال حرام کا ذکر بھی ہے، اس میں اسلامی تعلیمات کا ذکر بھی ہے، زندگی اور موت کا ذکر بھی ہے، آخرت کا ذکر بھی ہے. الغرض دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کی رہنمائی ہمیں اللہ کی آخری کتاب سے نہ ملتی ہو. تو یہ کچھ کوشچن تھے جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کو کوشش کی ہے کہ ان کی وضاحت بھی آسان لفظوں کے اندر آپ کے سامنے رکھی جائے. عزیز طلباء، جو اسلامیات کے اندر نیکسٹ کوشچن آتا ہے، جو لانگ کوشچن آتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ صورتوں کا ذکر ہے، کچھ صورتیں ہیں اس کے اندر، اور ان میں سے کچھ آیات اور ان کے ترجمے کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے. تو پہلا آیات آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول انہ وانتم تسمعون. تو عزیز طلبہ، یہ آیت آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ ورسول انہ وانتم تسمعون. یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا آپ اگر دیکھیں سکرین پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ آمنو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. بعض دفعہ قرآن کے اندر یا ایھا الانسان کا ذکر بھی ہے، یہ انسان سے اللہ مخاطب ہوتا ہے. تو انسان کے اندر چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منکر ہو، چاہے مشرک ہو، یا ایھا الانسان جب ذکر آئے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ایمان والوں سے ہٹ کے تمام انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے. لیکن جب آیت کے اندر آ جائے یا ایھا الذین آمنو، تو یہ مجھ سے اور آپ سے اللہ مخاطب ہے، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے. کیا؟ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی و رسول اور رسول کی، انہو، اور اس سے پھرو نہ، اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون،
اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ تم سنتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو، تو اس کا مفہوم ہے کہ جب ایمان والے صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کی جائے، ان کے حکم کی پیروی بھی کی جائے اور ان کے حکم سے روگردانی نہ کی جائے۔ پھر اللہ یہ کہتا بھی ہے، اپنی نعمت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ سماعت بھی دی ہے، تسمعون سنتے بھی ہو تم، تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی عقل بھی رکھتے ہو، سنتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو، تو یہ پھر اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی بھی کرو۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ جو آپ کے پاس آیت ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ذالک بانہم شاقوا اللہ، کہتا ہے یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی شاقو مخالفت کر دی۔ دیکھیں، جب اوپر ذکر آیا ہے اطاعت، جب اطاعت نہیں کریں گے تو سزا بھی دی جائے گی۔ سزا اور جزا کا کنسیپٹ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑے واضح اور گاف الفاظ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ذالک بانہم، یہ سزا اس لیے دی گئی، شاقو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی، کس کی؟ اللہ کی و رسول اور رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی و رسول اور رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یہ ایک وعید سنا دی گئی کہ اس کے لیے پس اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس تحقیق اللہ شدید العقاب، سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ ایک طرف اوپر جو آیت آئی ہے، ایک ہی صورت کی کچھ آیات کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے اور وہ ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، یہ سوالات نہ صرف ہمارے سلیبس کو کور کر رہے ہیں، بلکہ ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر جو مختلف پہلو ہیں تو ان کی بھی ہمیں رہنمائی، یہ مضامین، یہ مضمون خاص طور پہ اسلامیات ہمیں اسلام سے کا درس بھی دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی سمجھ بھی اور ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ایک پیشکش کرتا ہے۔ تو نہ صرف اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے بلکہ اس پر ہمیں عمل کر کے بھی دکھانا ہے، اور تاکہ ہم اللہ کے اور جو وہ آیت ہے اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تاکہ ہم اس پر پوری طرح کاربند رہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا کوشچن ہے، ایک دفعہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سوالات، اور ان کو آپ نے نوٹ کر کے ان کو آپ نے نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ نوٹ بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر خاص طور پہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک دفعہ اسکرین پہ دیکھیں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔